إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے دنیا و ما فیہا کو لفظ کن سے پیدا فرمایا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام. محترم حضرات و خواتین، آج 9 جنوری 2021 کے اس پروگرام میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات و خواتین کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں اس اہم موضوع پر، جس کی ہم تھوڑی ہی دیر میں وضاحت کریں گے، کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنے کی، آپ تمام حضرات و خواتین کو سننے کی اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. محترم حضرات و خواتین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، احسان عظیم کیا ہے کہ اس نے ہمیں، اس کا سب سے بڑا احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلم گھرانے میں یا مسلم گھر میں پیدا فرمایا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی حیوان یا درندے کے روپ میں پیدا فرماتا تو ہمارا کیا بنتا؟ کوئی حیوان بنا دیتا، چیتا بنا دیتا، شیر بنا دیتا، بلی بنا دیتا، یا اس طرح کا کوئی جانور بنا دیتا، یا اسی طرح سے کیڑے مکوڑے بنا دیتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ اس کے علاوہ اگر انسان ہی بنایا تھا، ہمیں کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا فرما دیتا، کسی کافر کے گھر پیدا فرما دیتا تو اس وقت ہمارا کیا ہوتا؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ بہت بڑا احسان فرمایا ہے، اور اس صورتحال میں ہم ایمان لانا بھی چاہتے، اگر ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا فرما دیتا اور ہم اسلام لانا بھی چاہتے تو اتنا آسان نہیں ہوتا. ہم بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرتے، الگ الگ مذاہب کے، ادیان کے کتابوں کا مطالعہ کرتے، جو ایک بہت مشکل کام ہوتا، اور ایسی صورت میں ہم لاکھ چاہتے کہ دین حق یا اسلام کی روشن تعلیمات کو حاصل کر لیں، اس تعلیمات کو ہم نہیں پاتے. اس کی وجہ کیا ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ہر مذہب والا اپنے دین کی طرف کھینچتا. جب ہم اس کی کتاب کو پڑھتے تو اس میں کچھ خوبیاں نظر آتی اور ہمارا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ہم یہ تلاشتے کہ کس مذہب میں ہم داخل ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری پریشانیوں کو دور کر دیا اور بالکل مفت میں ہمیں عظیم دولت، بہت بڑی نعمت سے مالا مال فرمایا. وہ دولت کیا ہے؟ وہ دولت ہے ایمان. ایمان ایک عظیم نعمت ہے، جس نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمایا، جس کے لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا اور مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور ڈائریکٹ ہمارا نام عبداللہ، عبدالرحمن، رقیہ، کلثوم پڑ گیا. ہمیں کسی مذہب کو تلاشنے کی، چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے یہ نعمت عطا فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے اس نعمت سے مالا مال فرما دیتا ہے. اور یاد رکھیں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، ہم مسلمان ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر، ورنہ ہم بھٹک رہے ہوتے،
ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے، کون سا مذہب اختیار کریں، جتنے کنکر اتنے شنکر، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، یعنی اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کے بعد ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرما دیا۔ تو اس میں ہمارا کمال نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحجرات میں خود کہتا ہے بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی ہدایت کی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، نہ کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، اس عظیم نعمت یعنی ایمان، آج میں آپ کے سامنے جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ایمان ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ہمیں اس کی قدر کیسے کرنی چاہیے، یہ چیز ہم آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس عظیم نعمت کا صرف زبان سے دعویٰ کرنا اور کام ہمارا ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ صرف زبان سے دعویٰ کرنے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہم یہ کہہ دیں کہ میرا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، رقیہ ہے، کلثوم ہے، عائشہ ہے، یہ ہے، وہ، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے کیا؟ ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت سے تو نواز دیا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف ہم دعویٰ زبان سے کر دیں اور وہ کافی ہو جائے گا ہمارے لیے؟ نہیں، اللہ رب العزت سورۃ الاحقاف آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر وہ ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ انہیں کسی بات کا ڈر ہوگا اور نہ ہی غم لاحق ہوگا۔ شرط کیا فرمائی؟ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے کہنا کافی نہیں، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ کہہ دینا کافی نہیں، ثم استقاموا، پھر اسی پر ثابت قدم رہے۔ یہ اصل چیز ہے کہ پھر اسی پر ڈٹے رہے، اسی پر چلتے رہے، اس پر عمل کرتے رہے، اس پر عمل پیرا رہے، یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی روایت، مشہور صحابی سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائیں۔ کون ہے یہ؟ سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتائیں کہ میں اس کے متعلق آپ کے بعد کسی سے بھی سوال نہ کروں۔ غور سے سنیے گا اس بات کو۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیجئے اسلام کے بارے میں کہ میں اس کے بعد کسی سے بھی سوال نہ کروں اس چیز کے بارے میں۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، قل آمنت باللہ، اے سفیان بن عبداللہ، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ کیا بات یہیں پر ختم ہو گئی کہ میں اللہ پر ایمان لایا؟ نہیں، آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہو، اس پر ڈٹے رہو، اس پر چلتے رہو، جو کچھ وہ ایمان تقاضا کرتا ہے اس کو پورا کرتے رہو، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں، صرف یہ کہہ دینا کہ ہم مومن ہیں، اس سے کام نہیں بنتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللہ سے کہا کہ کہو، سب سے پہلے کہو میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اسی پر ڈٹے رہو، اس پر چلتے رہو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ زبان سے ایمان کے تمام ارکان کا اقرار کیجئے۔ ارکان ایمان جو 6 پائے جاتے ہیں، ابھی آگے چل کر میں بیان کر رہا ہوں، جو ارکان ایمان ہیں، زبان سے ہر ایک کا آپ کو اقرار کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے قل آمنت باللہ ثم استقم، میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسی پر ڈٹے رہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ارکان ایمان کا
جو ارکان ایمان 6 پائے جاتے ہیں، ہر ایک کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے ان کی تصدیق بھی کرنا. جو 6 ایمان پائے جاتے ہیں نا، ان کی دل سے تصدیق بھی کرنا. اب آپ یہ کہیں گے دل سے تصدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل سے تصدیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا. یہ ہوتا ہے دل سے تصدیق. اب آپ کہیں گے یہ بھی میرے سر سے اوپر بات نکل گئی. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئیے ہم اس کو اور آسان کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ ہے اس کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. یعنی خالق، پیدا کرنے والا، مالک، بادشاہ زمین و آسمان کا صرف ایک ذات ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. یہ ہو گیا توحید ربوبیت. پیدا کرنے والا، مارنے والا، روزی دینے والا، زندگی دینے، موت دینے وغیرہ وغیرہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اسی طرح سے ساری عبادتیں، توحید الوہیت کا اقرار کرنا، توحید الوہیت میں وحدانیت کا اقرار کرنا، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ساری عبادتیں، چاہے اس عبادت کا تعلق نماز سے ہو، روزہ سے ہو، حج سے ہو، زکوٰۃ سے ہو، نظر سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، کسی بھی چیز سے ہو، وہ عبادت کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے. ہمارا ایمان ہو، ہمارا عقیدہ ہو، یہ ہے تصدیق کا مطلب. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رہے، ایک طرف ہم ان ساری چیزوں کو خاص کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور اس کا کسی کو بھی ہم شریک نہ ٹھہرائیں. قل آمنت باللہ، کیا کہا تھا سفیان بن عبداللہ نے رضی اللہ تعالی عنہ؟ کہا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی بات بتلا دیجئے، کوئی ایسی بات بتلا دیجئے کہ اس کے بعد میں کسی سے اس موضوع پر سوال ہی نہ کروں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ، اے سفیان بن عبداللہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقیم، اور اسی پر ڈٹے رہو. یعنی تمہارا یہ عقیدہ ہو سفیان کہ میرا پیدا کرنے والا، مجھے روزی دینے والا، مجھے عزت دینے والا، مجھے شہرت دینے والا، مجھے دولت دینے والا، مجھے اولاد دینے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور میری ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. ایمان بہت عظیم نعمت ہے. ہم نے اس کی قدر کتنے کی ہے، اس کو ہم نے جاننے کی کوشش کتنے کی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مطلب ہے اس کا کہ جب ہم نے ارکان ایمان کا اقرار کر لیا ہے اور ہم نے عقیدہ بھی رکھ لیا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، روزی دینے والا اللہ ہی ہے، ساری چیزیں ہیں، ساتھ ہی ساتھ جن چیزوں پر چلنے کا حکم دے، نماز کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، روزہ کا عقیدہ ہم رکھتے ہیں، ہمیں اس عمل کو کرنا بھی، یعنی نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے، زکوٰۃ، یہ عمل بھی کرنا ہے ہمیں، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. تب جا کر کے آپ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح سے اپنے آپ کو مطمئن پائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، معلوم یہ ہوا کہ ایمان ایک عظیم نعمت ہے، لیکن اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا ہے ارکان ایمان؟ کسے کہتے ہیں ارکان ایمان؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ مجھے ارکان ایمان کے بارے میں بتلائیے کہ ارکان ایمان ہے کیا، ایمان کے ارکان کسے کہتے ہیں، کتنے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ ہے ارکان ایمان. قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو اللہ پر ایمان لایا. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ ان 6 ارکان پر بھی آپ کو ایمان ہی نہیں لانا ہے، زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، تصدیق دل سے تصدیق بھی کرنا ہے، اور ان کو ادا بھی کرنا ہے.
صرف زبان سے ادا کرنے سے کام، یہ ارکان ایمان کتنے ہوئے؟ 6۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی کسی نے انکار کر دیا، یاد رکھیے گا، کسی ایک کا بھی کسی نے انکار کر دیا تو مومن نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ مومن ہونے کا دعویٰ کرتا رہے۔ مومن نہیں ہو سکتا، وہ دعویٰ کرتا رہے اپنا، مومن وہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے یہ بھی ساتھ میں یاد رکھیں آپ، ایمان کے 70 یا 60 سے زیادہ شعبے، ایمان کے 70۔ ایمان ایک عظیم نعمت، میرا ٹاپک ہی ہے آج، میرا عنوان ہی ہے کہ ایمان ایک عظیم نعمت ہے، ایک بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان کے 70 یا 60 سے زیادہ شعبے ہیں۔ سب سے افضل شعبہ، سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا۔ یہ کون سا کلمہ ہے؟ یہ وہ کلمہ ہے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہی نہیں کہا کامیاب ہو جاؤ گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ وہی کلمہ ہے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ ایمان کے 70 یا 60 سے زیادہ شعبے ہیں، ان کا سب سے اعلیٰ شعبہ جو ہے لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کمتر شعبہ، سب سے نچلا شعبہ جو ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے۔ اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں، یہ الگ موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے حیا کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حیا جو ہے ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یعنی ایمان کا مطلب یہ ہوا، ایمان کا مطلب جو یہ ہوا، جو ہم ایمان ایک عظیم نعمت ہے، اس کو جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان سے اقرار کرنا، یہ 6 ارکان جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا اور اس پر عمل کرنا، اس کو ادا کرنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ہے ایمان۔ جب ہم اس کو پورا کر دیں گے تب سمجھیے کہ ہم نے اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیا کہ ہم مومن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں یا ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور یہ بھی جان لیں کہ یہ ایمان جو ایک عظیم نعمت ہے، یہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، یہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا ہے۔ یہ مسلمان خاندان میں پیدا ہو جانے سے نہیں کہ ہم سب سے بڑے مومن ہو گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم نے 4 دن نماز پڑھ لی، 4 دن روزہ رکھ لیے اور ہم نے صدقہ و خیرات کر لیا تو نہ سمجھیے گا کہ ایمان بڑا ہو، اونچا ہو گیا، وہیں پر باقی رہ جائے گا۔ نہیں، ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ جس طرح سے ہمارے اعمال ہوتے ہیں، جتنا ہم نیک اعمال کرتے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ایک شخص اگر جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، دوسرا شخص جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، 5 وقتہ نمازیں پڑھتا ہے، تیسرا شخص تہجد کی بھی نماز پڑھتا ہے، چوتھا شخص صدقہ و خیرات، کیا سارے لوگوں کی ایمان ایک طرح سے رہیں گے؟ نہیں، ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ جتنے نیک اعمال کرتے کوئی چلا جاتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب اس کے اعمال میں کمی آنے لگتی ہے تو اس کا ایمان گھٹنا شروع ہو جاتا ہے یا اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ ایمان ایک عظیم نعمت ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان کے اسی طرح سے آپ یہ بھی جان لیں کہ ایمان کے کچھ صفات ہوتے ہیں، ایمان کے کچھ، مومن کے صفات کی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں، ایمان کے کچھ صفات ہوتے ہیں جو ایک مسلم کے اندر، ایک مومن کے اندر پانا چاہیے، یعنی پایا جانا چاہیے۔ ان صفات کا ان کے اندر، مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ انہی صفات میں سے ایک صفت ہے محبت، انہی صفات میں سے ایک صفت ہے محبت یعنی مومنوں کا آپس میں محبت سے رہنا، بھائی چارگی سے رہنا، مل جل کر کے رہنا، اتفاق و اتحاد سے رہنا، یہ ایمان کی صفات میں سے ہے محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا۔ غور کریں اس حدیث پر، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، بہت معنی خیز حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔
معنی خیز حدیث کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہیں ہوگے، یعنی جب تک ایمان نہیں لاؤ گے۔ ولا تؤمنوا، اور تم ایمان نہیں لاؤ گے، حتی تحابوا، جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے، جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ افلا ادلکم علی امر اذا فعلتموہ، کیا میں تمہاری رہنمائی ایک ایسی چیز کی طرف نہ کروں کہ اگر تم اس پر عمل کر لو، اگر عمل پیرا ہو جاؤ تو آپس میں تحاببتم، تو آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ ایک ایسا نسخہ بتلا دیتا ہوں کہ اگر اس نسخے پر عمل کرنے لگے، چونکہ محبت کو شرط قرار دیا گیا جنت میں داخل ہونے کے لیے، کیا فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، اور تم ایمان نہیں لاؤ گے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلا دوں کہ اگر تم اس پر عمل کر لو تو تم آپس میں اذا فعلتموہ تحاببتم، اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ نسخہ ہے افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے رہو۔ کچھ بھی آپ کا کچھ بھی نہیں جا رہا، نہ وقت جا رہا ہے، نہ مال و دولت جا رہا، کچھ بھی نہیں، صرف کسی سے ملے السلام علیکم، دوسرے سے ملے السلام علیکم، تیسرے سے ملے السلام علیکم۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں محبت کرتے، آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کرتے رہو ایک دوسرے سے۔ وجہ کیا ہے؟ سلام کے ذریعے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، آپس میں محبت ہو جاتی ہے، اور سلام نہ کرنے سے نفرت جنم لیتی ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ غور کریں، اگر آپ کے جان پہچان کا کوئی شخص ہے اور آپ کے سامنے سے گزرا اور آپ سے اس نے سلام نہیں کیا، ظاہر سی بات ہے جتنے قدم آپ آگے جائیں گے یہ سوچیں گے کہ اس نے مجھ سے سلام نہیں کیا، چھوٹا بھی تھا اور ایسا بھی تھا اور ویسا بھی تھا، اور آپ کے بارے میں وہ کہے گا انہوں نے مجھ سے سلام نہیں کیا، یہ کیا ہوا؟ شیطان جگہ بنا رہا۔ لیکن جب ہم سلام کر لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلام ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائی کو ہم دعا سے نوازتے ہیں۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، وہ خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے وعلیکم السلام، اور تم پر بھی سلامتی ہو۔ کچھ گیا کسی کا؟ ایک دوسرے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلامتی کے لیے، حفاظت کے لیے، شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعا دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا ہے کہ ایمان کے کچھ جو صفات ہوتے ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، ان میں سے ایک صفت ہے محبت کرنا، اور محبت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ تم اگر آپس میں ایک دوسرے سے سلام کرتے رہتے ہو تو گویا کی محبت بڑھ جائے گی اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لہذا سلام کے ذریعے سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی محبت کو بڑھائیں، ایک دوسرے کا سلام کریں، یہ نہیں بلکہ ایک حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف جاننے پہچاننے والوں ہی کو نہ سلام کرو، جس کو جانتے پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، چونکہ سلام کو عام کرنا ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ سلام کو عام کرنا، ایک دوسرے سے سلام کرنا ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور ایمان کی کمزوری، اور یہ ایمان کی مضبوطی بھی ہے سلام کرنا، اس کو عام کرنا۔ اور ایمان کی کمزوری کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری یہ ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کو ستائے، اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے، اپنے پڑوسی کو پریشان کیے رہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے فرمایا ہے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قیل ومن یا رسول اللہ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ کون سا ویسا شخص ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے، جس کا پڑوسی اس کی برائیوں سے محفوظ نہ رہے، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ، دوسرے پہنچانے والے تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ آپ دیکھیں گے عام طور پر کیا پایا جاتا ہے، پڑوسی کو جتنا ستانا ہے، کوئی کسی طرح سے ستاتا ہے، کوئی کسی طرح سے ستاتا ہے، کوئی کسی طرح سے تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی زبانی دعویٰ کرتا ہے، زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے، اگر کمزور ہے تو مار، گالی وغیرہ وغیرہ، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ نہیں جب پاتے ہیں تو کچھ نہیں پایا تو اپنے گھر کا کوڑا پڑوسی کے گھر کے سامنے ڈال دیا، یہ بھی پڑوسی کے ستانے میں سے ایک چیز ہے۔ کچھ جب نہیں پایا تو کیا کیا، کوڑا اٹھا کر کے اس کے سامنے گھر کے سامنے ڈال دیا، یا اپنی گاڑی لے جا کر کے اس کے گھر کے سامنے، کمزور ہے بیچارہ، کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، اگر کچھ بولتا ہے تو گالی پاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مومن نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری حدیث میں لا يدخل الجنت، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کا جنت میں داخلہ ممنوع۔ کون سا شخص ہے؟ لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی شرارتوں سے اور ایذا رسانیوں سے اس کے پڑوسی مامون نہ ہوں، جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی جو ہے پریشان ہو رہے ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، یعنی جنت میں داخلہ ایسے شخص کا ممنوع ہے۔ محترم حضرات و خواتین، خلاصہ یہ ہے، خلاصہ جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ایمان بہت ہی عظیم نعمت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ ایمان انسان کو ہر طرح کے جرائم سے روکتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس شخص کے بارے میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو؟ مردوں کی بات لے لیجئے، اگر ایک مرد دیکھتا ہے کہ فلاں شخص ہر وقت میرے کام آتا ہے، میں کام کرنے جا رہا تھا جہاں نقصان ہونے والا تھا، لیکن فلاں نے مشورہ دیا، میں رک گیا، میں نقصان سے بچ گیا، فلاں وقت میں ہاسپٹل جا رہا تھا، میرا وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن جب فلاں شخص نے ایک فون کر دیا میں کامیاب ہو گیا، فلاں شخص مجھے پیسے کی ضرورت تھی، فلاں شخص نے تعاون کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ یا اسی طرح سے ایک عورت، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں گے یہ میرے لیے سب سے بڑا قریبی اور سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا، سب سے زیادہ ہمارا تعاون کرنے والا، سب سے زیادہ ہماری مدد کرنے والا ایسا ہی شخص ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت؟ کیا حقیقت یہ نہیں ہے؟ اگر یہ حقیقت ہے تو آپ جان لیجئے ایمان کے بارے میں بھی کہ ایمان انسان کو ہر طرح کے جرائم سے روکتا ہے، ہر طرح کی برائیوں سے روکتا ہے، ہر طرح کے ان کاموں سے روکتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، ہر ان کام سے روکتا ہے جو کام انسان کو جہنم میں پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بدکار جب بدکاری کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں ہوتا۔ یعنی ایک شخص مومن بھی ہو اور بدکار بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب مومن ہوتا ہے، بدکاری کرنا چاہتا ہے، ایمان اس کو روک دیتا ہے کہ نہیں تم بدکاری کے کنارے نہیں جانا۔ ایک مومن ہوتا ہے، شراب پینا چاہتا ہے، شراب پینے سے وہ رک جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مومن ہوتا ہے، تو ایمان نے وہاں پر اس کو بدکاری سے روکا، شراب پینے سے روکا، چوری سے روکا، تمام برائیوں سے روکا۔ اس طرح سے ایمان جو ہوتا ہے نا، ایمان جس کے اندر ہوتا ہے وہ ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے ایمان انسان کو ہر طرح کے جرائم سے، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کے فواحش سے، ہر طرح کے منکرات سے روک دیتا ہے۔ اس لیے ایمان ایک عظیم نعمت ہے۔ ایمان کا مزہ وہی شخص اٹھاتا ہے جو اس پر عمل کرتا ہے، جو اس کی اہمیت کو جانتا ہے، جو اس کی قدر کرتا ہے۔ یہ عظیم عقیدہ انسان کو اس سنگین جرائم سے روکتا ہے، جو انسان اس کے رب کے درمیان یا انسان اور اس کی تخلیق کے درمیان ہوتا ہے۔ انسان چلتا ہے،
پریشان ہے، بیمار تھا، کئی دوائیں کیا، کئی ڈاکٹر کے پاس گیا، صحیح نہیں ہوا۔ اب اس کے ذہن میں شیطان لاتا ہے فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ، ایک تعویذ دیں گے اور اس کے بعد بیڑا پار۔ ایمان والا ہے، روک دیتا ہے، خبردار، مرض بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور شفا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ رک گیا۔ کس نے روکا بابا کے پاس جانے سے؟ کس نے روکا تعویذ لٹکانے سے؟ ایمان نے روکا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک شخص کسی پر غصہ ہوتا ہے اور وہ عزم مصمم کر لیتا ہے، پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ ہم فلاں کو نقصان پہنچا کر کے رہیں گے، ہم اس سے بدلہ لے کر کے رہیں گے، لیکن اس کے اندر چونکہ ایمان ہے، وہ ایمان جاگ جاتا ہے، ایمان سامنے آ جاتا ہے، نہیں، تم جو کام کرنے جا رہے ہو، جو تمہارا قدم اٹھ رہا ہے، یہ قدم تمہارا غلط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ سوچئے، وہ ہو سکتا ہے اس کو قتل کر دیتا، ہو سکتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا، لیکن ایمان بیچ میں رکاوٹ بن گیا، اس سنگین جرم سے اس کو روک لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان ایک عظیم نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی، کیونکہ ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے جس کی ایک مومن کو قدر کرنی چاہیے، اور اپنے تمام معاملات میں ایمان کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ شیطان دھوکہ نہ دے، شیطان غالب نہ آ جائے، شیطان آ کر کے ایمان کو دور نہ کر دے اور اس کے ایمان میں کمی نہ آئے، بلکہ ایمان جیسا کہ میں نے بتلایا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کے لیے فرمایا کہ اے میرے صحابی، کہو آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اسی پر ڈٹے رہو۔ یعنی ایمان پر ڈٹے رہنے کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر چلنے کا حکم دیا ہے ہم اس پر چلتے رہیں، اور جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ہم ان سے باز آ جائیں۔ اگر ہمارے اندر یہ مضبوطی آ جائے، یہ عقیدہ آ جائے، ایمان میں اتنی پختگی آ جائے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے ایمان کی قدر کی ہے، اور ایمان کے قدردان میں سے ہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم آخر میں یہی دعا کریں گے کہ الہ العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے، الہ العالمین ہمیں ایمان کی قدر کرنے والا بنا دے، الہ العالمین ہمیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا دے، الہ العالمین اے دلوں کے الٹ پھیر کرنے والے، ہمارے دل کو اپنے اسلام پر قائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسی اسلام پر ہو، اور خاتمہ بالخیر کے لیے ہم ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ الہ العالمین ہمیں خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔